بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 73 ہے، 73، اور آج کا عنوان ہے جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ قبض وفیہ صعقۃ وفیہ نفخۃ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتكم معروضة علي۔ فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمته؟ فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت کی بے ہوشی ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا اور وہ آپ پر، یہ ہمارا جو درود ہے وہ آپ پر کیسے پیش ہوگا، یعنی کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم زمین میں مٹی ہو چکا ہوگا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ اس حدیث میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ دوسری بات، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تیسری بات، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ چوتھی بات، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ پانچویں بات، اور قیامت کی بے ہوشی ہوگی۔ چھٹی بات، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ساتویں بات، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آٹھویں بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ نویں بات، جبکہ آپ کا جسم زمین میں مٹی ہو چکا ہوگا۔ 10ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی ان کے جسم سلامت رہتے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں جمعہ کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، اور اس کام پر فرشتے معمور ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بہرحال چونکہ تذکرہ فرشتوں کا چل رہا ہے، تو اسی بنیاد پر ان فرشتوں کے اس درود کے پیش کیے جانے کی بنیاد پر یہاں اس حدیث کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بکثرت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔